آپ کے سامنے نفسیاتی چیز کیا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بڑا آدمی آ جائے، حاکم، بادشاہ، یا جس کا ایک اسٹیٹس ہو، جس کا ایک معیار ہو، تو جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ یہ کوشش کریں گے اتنا بڑا آدمی، بادشاہ، حاکم، ذرا تمیز سے بات کی جائے، ذرا احترام سے بات کی جائے، ذرا ادب کا خیال رکھا جائے، ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سرکار کیسے رحمت فرمائی آپ نے؟ اس کے بعد کبھی نظروں کو اٹھا کے یوں بات آپ نہیں کریں گے، ہمیشہ نظروں کو بتائیے جھکا کے بات کریں گے۔ ہاں ذرا بولتے رہیے تاکہ مجھے پتا چلے میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ آپ ہمیشہ نظروں کو جھکا کے بات کریں گے، نظروں کو اٹھا کے نہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی، ساری دنیا سے تو آپ نظریں اٹھا کے بات کرتے ہیں، ان سے نظریں جھکا کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا کیونکہ یہ بہت بڑے شخص ہیں، یہ ایک شخصیت ہیں، یہ ایک پرسنالٹی ہے، یہ ایک ہستی ہے، لہذا ان کے سامنے نظروں کو اٹھا کے بات نہیں ہوگی بلکہ نظروں کو جھکا کے بات ہوگی۔ تو پتا چلا کہ جب کوئی بادشاہ آ جائے، حاکم آ جائے، تو اس کی عزت کی وجہ سے ہم نظروں کو جھکا لیتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہم نظروں کو جھکا لیتے ہیں، سر کو جھکا کے بات کرتے ہیں۔ اب آئیے، دربار یزید ہے، 700 کرسی نشین ہے، وہاں میرا مولا سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک میرا مولا سجاد سامان اسیری میں جکڑا ہوا ہے۔ اب وہاں پر زمین سے لے کر کے 12 فٹ کی اونچائی پر ایک تخت لگا ہوا ہے۔ توجہ سنیے گا، معمولی بات نہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ زمین سے 12 فٹ کی اونچائی پر ایک تخت لگا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر یزید بیٹھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر یزید بیٹھا ہوا ہے، نیچے حسین کا لال سجاد کھڑا ہوا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی حاکم آئے تو نظروں کو جھکا کے بات کریں۔ حاکم ہے یزید، بادشاہ ہے یزید، میرا مولا ہے قائدی، مگر مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہو، لیکن ساری دنیا نے دیکھا، 700 کرسی نشینوں نے دیکھا کہ یزید امام سے جھک کے بات کر رہا ہے۔ سلامات تو بڑے کیا تھا دربار یزید میں؟ حیبت مولا سجاد نہیں تھی تو کیا تھا یہ کہ یزید کو سر جھکا کے بات کرنی پڑی اور میرے مولا نے سر کو اٹھا کے بات کیا۔ اب یہاں سے کہنے یہ لگا ہوں کہ دیکھیں، مطمئن ہو کے بیٹھیں، سکون کے ساتھ رہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، گھبرائیے نہیں، عزاداری کو لے کے ٹینشن میں مت آئیے۔ جی بس ذرا نمبر کا جواب، عزاداری کو لے کر کے ٹینشن وینشن میں مت آئیے۔ عزاداری جب صدام نے مٹا پایا، اللہ اکبر، جب جنرل قذافی نے مٹا پایا تو یہ کیا مٹائیں گے؟ اور اتنا یاد رکھیے گا، ہم نے دیکھا جو عزاداری کے خلاف بولا اس کے جسم کے چیپڑے ہوا میں اڑے۔ عزاداری مٹ جاتی اگر کسی امتی کی ماں کی دعا ہوتی، مگر یہ عزاداری کسی امتی کی ماں کی دعا نہیں ہے، حسین کی ماں کی دعا ہے، زینب کی ماں کی دعا ہے۔ نہ جانے کتنی طاقتیں صرف کی گئی ہمارے خلاف۔ آئیے میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے میں سیکھتا ہوں، آئیے زمانے گزشتہ میں، پاسٹ میں آئیے، عزاداری روکی جا رہی ہے، زیارت سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے مگر زیارت پہ جا رہا ہے، اپنا ایک ہاتھ ایک ماں کٹا رہی ہے مگر زیارت پہ جا رہی ہے۔ اور آگے بڑھوں، ہماری تاریخ، شیعت کی تاریخ جو بیان کر رہا ہوں سنو، شیعت کی تاریخ یہ ہے
کہ ہمیں زندہ دیواروں میں چلایا گیا مگر عزاداری نہ رکی، ہمارے خون کا گارا بنایا گیا مگر عزاداری نہ رکی۔ ذرا بولیے گا، ہمیں سولی پہ چڑھایا گیا مگر عزاداری نہ رکی۔ اور آگے آئیے، جب اس سے حکومت ہار گئی تو حکومت نے کیا کیا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ہمارے خلاف طاقتوں کا استعمال شروع کر دیا، ہمارے خلاف قوتوں کا استعمال، ہمارے خلاف دولتوں کا استعمال، ہمارے خلاف میزائل چلے، ہمارے خلاف تلواریں چلی، ہمارے لیے بم پھوڑے گئے، مگر تاریخ گواہ ہے میرا عزیزو کہ عزاداری نہ کل مٹی تھی، نہ آج مٹی ہے، نہ صبح قیامت تک مٹے گی۔ ارے جملہ سنیے، اس لیے کہ عزاداری کو مٹانے والا زمانہ ہے اور بچانے والا کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ عزاداری کو روک سکے۔ ہاں چند لمحوں کے لیے شیعوں نے بس صبر کر لیا ہے، مگر عزاداری سے ہم ہاتھ ہٹا دیں ہمارا مقصد خلقت برباد ہو جائے گا۔ زہرا نے کہا ہے کہ عزادار رونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کون ہمیں ہمارے مقصد سے روکے گا؟ اور پیچھے آئیے جی، آج اسی پہ گفتگو چلے، سوچا کچھ اور تھا پر کچھ اور رہا۔ اور بتاؤں آپ کو، ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی اگر 3 طاقتیں کسی کے خلاف استعمال کر دی جائیں تو اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیتی ہیں، اس کو ختم کر دیتی ہیں، تباہ و برباد فنا کر دیتی ہیں۔ وہ کون کون سی 3 طاقتیں؟ سنیے، پہلی طاقت ہے قلم کی طاقت۔ صحافی کو آپ جانتے ہیں، جی رائٹر کو جانتے ہیں، اس کو چڑھا دیا گیا، پیسے بھر دیے گئے، یہ فلاں مولانا ہے، انہوں نے جو ایسا کام کر دیا، ان کے خلاف جتنا ہو سکے پیپر میں الٹا سیدھا چھاپو، بالکل آسان لینگویج تاکہ بچہ سمجھ جائے۔ لیجیے ہمارے خلاف قلم کی طاقت استعمال کر دیجیے، کیوں؟ تاکہ ہمارا نام مٹا دیا جائے۔ دوسری طاقت ہے دولت کی طاقت، خزانہ بھرا ہوا ہے، لیجیے آپ لیجیے، لیجیے آپ لیجیے۔ ارے کاہے کو دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ جا کے محلے میں لوگوں کو گمراہ کریے، لوگوں کو خریدیے، جا کے لوگوں کے گھروں میں یہ کہیں وہ کہیں کہ عزاداری ادھر یہ ہے وہ ساری چیزیں۔ آج بھی ہو رہا ہے یہ، مگر عزاداری رکی نہیں رکی۔ غور سے سنیے گا، قلم کی طاقت استعمال کی گئی ہمارے خلاف مگر عزاداری نہیں رکی، شیعہ نہیں مٹے۔ سنیے گا، ہمارے خلاف دولت کی طاقت استعمال کی گئی مگر شیعہ نہیں مٹے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے خلاف حکومت آ گئی، جیسے آج کل کا زمانہ ہے، ہمارے خلاف حکومت آ گئی کہ شیعت کو مٹا دیا جائے، مگر شیعت آج بھی نہیں مٹی، ابھی بھی آپ نہیں سمجھے۔ لیجیے اور واضح کر دیتا ہوں، کمال ہے میرے عزیزو، ارے جب وہ 3 طاقتیں نہ مٹا پائی، خدا سلامت رکھے نعرہ لگانے والوں، اس لیے کہ جو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ ہر کوئی لگا بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی تو ہر کوئی جواب میں یا علی بول سکتا ہے، اس لیے کہ علی کا نام وہی لے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی۔ اس لیے کہ علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، یہ کوئی زمین نہیں ہے، یہ کوئی گھر نہیں ہے، یہ کوئی پیڑ نہیں ہے، یہ کوئی کھیت نہیں ہے کہ جو باپ کی وراثت سے مل جائے، بلکہ علی کی ولایت ماں کی طہارت سے ملا کرتی ہے۔ جیسی ماں پاک ہوگی ویسا بچہ علی دیجیے دلیل دے دوں، ہوا میں بھرنے کا مجال ہی نہیں۔ ایک شخص آیا اور اپنے پاس چھوٹا سا بچہ لیے، بیٹا 2 سال کا، رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس سے کہتا ہوں علی کہو مگر علی کہتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
اس سے جب کہتا ہوں رسول کہو تو رسول کہہ دیتا ہے، اس سے کہتا ہوں اللہ کہو بیٹا تو یہ اللہ کہہ دیتا ہے، اس سے کہتا ہوں قرآن کہو بیٹا تو یہ قرآن کہہ دیتا ہے، اس سے کہتا ہوں دین شریعت کہو بیٹا تو سب کہہ دیتا ہے۔ لیکن جب اس سے یہ کہتا ہوں کہ علی کہو، علی کہو، علی کہو تو ایک چپکا بیٹھ جاتا ہے، جیسے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہ مجھ سے نہ پوچھو، جا کے اس کی ماں سے پوچھو۔ اب آپ سمجھے کہ علی کتنی طہارت چاہتے ہیں؟ علی کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ کتنی بغض، کتنا حسد دل کے خلاف کیا گیا۔ ہمارا نام اصغر ہے، یہ آپ کے سامنے کیا رکھا ہے؟ یہ مائک رکھا ہے، یہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ یہ منبر، یہ کیا ہے؟ یہ فرش ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ دیوار ہے، یہ پورا اعضاء خانہ ہے، یہ پنکھا ہے۔ دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں، سنیے گا غور سے۔ میں رتی رٹائی والی سے پڑھنے کا عادی ہوتی نہیں ہوں، میری یہ کمزوری ہے۔ دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے محمل اور ایک لفظ ہے مستعمل۔ محمل وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، محمل وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، مطلب نہ ہو۔ مستعمل وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو۔ یہ سامنے ہے مائک، اس کے ایک معنی ہے نا، اس کا ایک مطلب ہے۔ مائک کیا ہے آپ نے دکھا دیا، یہ ہے مائک۔ آپ نے کہا مائک سے مائک، مائک کیا ہے؟ بتائیے، مائک کچھ ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہ ہے ممبر، ممبر ہے مستعمل، اس کا الٹا بنا دیا محمل۔ ممبر، ممبر تو ممبر کے تو معنی ہیں، ممبر کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خاموشی سن۔ فرش، ورش، فرش کے تو معنی ہیں، ورش کے کوئی معنی نہیں ہے۔ پنکھا، انکھا، پنکھا کے تو معنی ہے، ونکھا کے کوئی معنی نہیں ہے۔ سر، ور، سر کے تو معنی ہے، ور کے کوئی معنی نہیں ہے۔ انگوٹھی، انگوٹھی، انگوٹھی کے تو معنی ہے، انگوٹھی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ شیروانی، ویروانی، شیروانی کے تو معنی ہے، ویروانی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ موبائل، موبائل، موبائل کے تو معنی ہے، موبائل کے کوئی معنی نہیں ہے۔ انسان، انسان، انسان کے تو معنی ہے، انسان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ بشر، بشر، بشر کے تو معنی ہے، بشر کے کوئی معنی نہیں ہے۔ روٹی، روٹی، روٹی کے تو معنی ہے، روٹی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ارے بوٹی، بوٹی تو بوٹی کے تو معنی ہے، بوٹی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ ایک کے معنی ہے، ایک کے معنی نہیں ہے۔ زمانے کا حسد بتاؤں آپ کو، زمانے کی جلن بتاؤں آپ کو، زمانے کا تیراپن بتاؤں آپ کو۔ جب آپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی تو آپ نے میرا نام بگاڑ دیا، اصغر وصغر۔ کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ آپ کو مجھ سے حسد ہو گیا، میرا نام بگاڑ دیا، اصغر وصغر۔ کسی اور سے حسد ہو گیا، اس کا نام بگاڑ دیا، کسی اور سے حسد ہو گیا، اس کا نام بگاڑ دیا۔ اب سمجھے کہ اللہ نے بھی علی کا نام کتنا چن کے رکھا۔ اب سمجھے کہ اللہ نے بھی علی کا نام کتنا چن کے رکھا۔ اللہ نے علی کا نام علی رکھا۔ ارے میاں اگر بگاڑو گی تو کے ناخون لو دنیا والوں کہ تم مقابلہ کرنے آئے ہو۔ ارے دیکھو خزانے قدرت سے خدا بند عالم نے جب ابو طالب کے لال علی کا نام رکھا تو کیا نام رکھا؟ علی۔ آئیے کچھ پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں، اٹھاؤ اپنے من کی لغت، اٹھاؤ اپنی پسندیدہ کتاب فیروز اللغات المنجد، بڑی سے بڑی کتاب کا نام لے رہا ہوں، اٹھاؤ۔ ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے، الفاظ کے معنی بتاتے ہیں۔ میں نے کتاب کو کھولا، عربی کتاب المنجد، آیا عین پہ، عین علی، ما ہوا علی، جملہ سنیے گا۔ اب میں نے دریافت یہ کرنا شروع کیا کہ علی کی میننگ کیا ہے، علی کے معنی کیا ہے۔ جب میں نے علی کے معنی دیکھے، مجھے نہیں معلوم میرا مجمع کیسے سنے گا، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ آپ بیدار ہو چکے ہیں، اتنا مجھے خیال ہے۔ جب میں نے علی کے معنی دیکھنا چاہے تو وہاں پہ لکھنے والے نے یہ لکھا کہ علی
ما ہوا لیسا فوقہ شیء، علی اس چیز کا نام ہے جس سے بڑی اللہ نے کوئی چیز بنائی نہیں۔ اب سوچو، میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم عزاداروں کو فرش عزا کی صورت میں آسمان کے بیٹھنے کا موقع دے دیا۔ یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ ہے آسمان، اس سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے اگر اس سے بلند کوئی مقام ہوتا تو فرشتے آسمان کو چھوڑ کے وہاں جاتے، یہاں فرشتوں کا آسمان کو چھوڑنا، آسمان کو چھوڑ کر کے فرش عزا پہ آنا، یہ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں اس سے زیادہ بلند کوئی مقام نہیں۔ اور آپ بھی یہاں فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ فرش عزا پہ آ کے نہ جانے کس کو مولا کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف ملے، کوئی معمولی چیز ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور نصیب بھی اسے ہوتا ہے جو خلوص کے ساتھ آتا ہے، جو اچھی نیت کے ساتھ آتا ہے۔ دکھاوے کے لیے جو آتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا ہوتا۔ یہ مجمع اور یہ خلوص، یہ آپ کی نظر حقیقت، یہ آپ کا احترام، یہ آپ کا مولا کے عشق میں جھکے رہنا، یہ کچھ بتاتا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، یہ مجمع، یہ خلوص، یہ نعرے، یہ موسم کو نہ دیکھنا، حسین کے لیے جان کو وقف کر دینا، یہ کیا ہے؟ آئیے، کسی نے سوال اٹھایا کہ مولانا یہ بتائیں، اب یہاں سے کچھ میری فکریں ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، جیسے آپ سنتے آئے ہیں، امید ہے اس سے بہتر طریقے سے آپ سنیں۔ مولانا یہ بتائیے کہ مدینے میں، یہاں سے نکل کے وہاں کا سننا، مدینے میں جب معاویہ کے بیٹے یزید نے علی کے بیٹے حسین سے بیعت مانگی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں؟ میں نے کہا اگر نہیں کی تو کیا ہوا؟ کہنے لگے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب پورا مدینہ، پورا عرب یزید کی بیعت کر رہا تھا تو حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ عالم اہل سنت مولانا مودودی نے غضب کا جواب دیا ہے۔ وہ کہنے لگے سوال کو پلٹ دوں ذرا، تم جواب دے دو۔ سوال کیا تھا کہ جب مدینے میں سب نے بیعت کی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ مولانا مودودی کہتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو اوروں نے کیوں کی؟ ذرا بول کے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب آئیے ایک اور مولانا کا نام لیتا ہوں، وہ بھی پاکستان، وہ بھی پاکستان، عالم اہل سنت، ان کی ویڈیوز اس پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، گوگل میں۔ طاہر القادری، ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ علی میں اور معاویہ میں کیا فرق ہے؟ قسم خدا کی کیا سوال کر دیا، نبزوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ علی میں اور معاویہ میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں بول دوں، سچ کہہ دوں، ہم تو بات بول دوں۔ کہنے لگے ہاں مولانا کہیے۔ وہ کہنے لگے سنو، اگر معاویہ نماز نہ پڑھتا تو کافر ہو جاتا۔ توجہ مانگ رہا ہوں آپ سے کہ اگر معاویہ نماز نہ پڑھتا تو کافر ہو جاتا، اور اگر علی نماز نہ پڑھتے تو خدا ہو جاتے۔ علی کی جا رہی ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون؟ میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ آتا ہوتا نہیں،
میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں نہیں، تو مولانا نے ذرا سا 2 کتابیں پڑھوا دی ہیں تو آ جاتا ہوں۔ اگر تمہیں اس کا جواب چاہیے نا تو آؤ میرے ساتھ۔ اب یہاں سے میں مناظرہ پیش کرنے لگا۔ مناظرہ تو میرا مجمع جانتا ہے، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اس گروپ کا، ایک آدمی اس گروپ کا، ادھر کا سوال ادھر کا جواب، کبھی ادھر کا سوال ادھر کا جواب، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ میں نے کہا میدان میں، اس لیے کہ ہم نے کسے بھی پایا ہے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے کوئی چیز بند کمرے سے نہیں لی ہے، جی میدان جو کچھ بھی لیا ہے میدان سے ہاں کیا کہنا رکھے، جو کچھ بھی لیا ہے سب میدان سے لیا ہے۔ ارے کسی کو مباہلہ کے میدان سے لیا، کسی کو قدیر کے میدان سے لیا، کسی کو کربلا کے میدان سے، بے شک جو بھی ہم نے لیا۔ خیر آگے مناظرہ کی گفتگو پیش کر رہا ہوں، خون جگر آپ کے سامنے، اکیلیوں میں میرا کلیجہ، جیسے چاہے ویسے بات ہے، جیسے چاہے حق ادا کریں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ مجھے پتا میرا مولا مجبور کرے گا آپ کو بولنے پر، اور آپ بولے بغیر رہیں گے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ کربلا میں جیتا تو اور ہارا کون؟ میں جاؤ کچھ نہیں بولتا میں اپنی طرف سے، جب تک اپنے مولا سے نہ سیکھ لوں، جب تک اپنے مولا سے نہ سیکھ لوں تب تک کچھ بولتا ہی نہیں۔ اچھا ٹھہرو، اے میرے سرکار، میرے آقا مولا سید سردار، میری جان میری روح حسین ابن علی، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون؟ کہا کہ یہ تو ہم نے 2 محرم کو ہی بتا دیا۔ ذرا پہنچیے، یہ تو میں نے 2 محرم کو ہی بتا دیا۔ میں نے کہا وہ کیسے میرے مولا؟ اٹھاؤ تاریخ ہے، جھوٹی سے جھوٹی تاریخ، ہر تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 محرم کی حسین کربلا میں آ گئے، 2 محرم کی حسین کربلا میں آ گئے۔ پڑھتا رہوں گا جملہ جب تک آپ ہاں کچھ نہ کریں گے۔ 2 محرم کی حسین کربلا میں آ گئے، 2 محرم کی حسین کربلا میں آ گئے۔ میں نے کہا میرے مولا اس سے کیا مطلب نکل رہا ہے؟ کیا مطلب بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا یہ تو دیکھو کہ میں تو آ گیا، یزید کہاں گیا؟ جہاں یزید بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میرے مولا آپ تو آگے کربلا میں، مگر یزید تو وہاں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، یزید تو وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، یزید تو وہاں گوشہ نشینی